چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، لہذا آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ میں محمد سیاد آپ کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم سیاد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور بجائیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کل جو کہا گیا تھا، کل کی ویڈیو میں کامنٹ میں جواب دینے کے سلسلے میں، کل کی ویڈیو میں جن لوگوں نے کامنٹ کیا ہے ماشاءاللہ سب کا جواب صحیح ہے، اور جن لوگوں نے کامنٹ نہیں کیا ان کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا، اور ہمارا مقصد یہ ہے سیکھنا سکھانا۔ انشاءاللہ آپ بھی جلدی سیکھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم میں عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے اور صحت و عافیت سے رکھے، آمین۔ کل کا سوال تھا سوال نمبر 120، سب سے پہلے نوٹوں کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ جواب ہے ملک چین سے۔ سوال نمبر 121، جنگ حنین کیا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جواب ہے ایک مقام کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے 3 منزل کے فاصلے پر طائف کے قریب ہے۔ سوال نمبر 122، جنگ حنین کب ہوئی؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جواب ہے فتح مکہ کے بعد ماہ شوال سن 8 ہجری کو۔ سوال نمبر 123، جنگ حنین میں فتح کس کو ہوئی؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جواب ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی، سارا مال ہاتھ آیا اور 6000 سے زائد آدمی قید ہوئے۔ سوال نمبر 124، جنگ حنین میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کافر مارے گئے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جواب ہے مسلمان کل 4 یا 6 شہید ہوئے اور 71 کافر قتل ہوئے۔ سوال نمبر 125، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جواب ہے غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں ہوا۔ سوال نمبر 126، یہ غزوہ کن لوگوں سے ہوا؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جواب ہے رومیوں سے، جن میں اکثر عیسائی تھے۔ سوال نمبر 127، مسجد ضرار کی کیا حقیقت تھی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جلانے کا حکم دیا؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جواب ہے منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے مسجد کے نام سے قباء میں ایک مکان بنایا تھا، اس کو مسجد ضرار کہا گیا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 128، وہ کون سی آواز ہے جو 24 گھنٹے پوری دنیا میں چلتی ہے؟ اس کا جواب آپ کامنٹ باکس میں ضرور دیجئے۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔
جن کا کامنٹ صحیح ہوا کل سب سے پہلے اس کے جواب کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔